السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سروران محترم عزیزان مکرم میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آپ اس کے اوپر ذرا ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی، کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ آپ مدینے سے باہر نہیں نکلتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں وہ مدینے سے باہر نکلے اور ان کی موت نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے، تو حدیث کے درس دیتے ہوئے آپ کو ایک بچھو نے ڈنک مارا، لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوئے حدیث کی عظمت اور احترام کی وجہ سے۔ طلباء نے آپ کے چہرے پر بدل دیکھی تو پوچھا کیا ہوا، تو طالب علم کو بلایا اور کہا کہ ذرا دیکھنا، تو دیکھا ایک بچھو ہے جس نے آپ کی سینے کمر کو بار بار کاٹ کر زخمی کر دیا تھا۔ تو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے سے محبت کرتے تھے اور کبھی باہر بھی نہیں جاتے تھے، اسی خوف اور اسی ڈر میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں مدینے سے باہر سے جانے سے بھی ڈرتا ہوں، مجھے آپ کی در سے بہت زیادہ محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس مدینے میں ہو، اس شہر میں ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی اس میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے بتا دیجئے کہ میری موت کب ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور اٹھنے کے بعد میں حیران پریشان کہ آیا میری زندگی کے 5 سال ہیں، 5 منٹ ہیں، 5 گھنٹے ہیں، 5 مہینے ہیں، 500 سال ہیں، کتنے؟ اسی طرح سے پریشان تھے۔ اپنے ایک طالب علم کو بلایا، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علامہ ابن سیرین خواب کے بہت بڑے معبر تھے۔ اس کے اوپر ذرا ایک تو واقعہ مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ علامہ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انڈا تو جانتے نا، انڈے کا کیا ہے، وائٹ والا حصہ کھا جاتا ہوں اور اندر کا حصہ چھوڑ دیتا ہوں۔ علامہ ابن سیرین نے کہا بھلا کوتوال کو، نالائق کہے گا، کفن چور ہے، مردے کو چھوڑ دیتا ہے، کفن لے کے بھاگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا کر کہنے لگا کہ حضرت، میں اپنے گھر میں دیکھ رہا ہوں کہ میری چرپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، کیا کروں؟ کہا جلدی جا، تیرے گھر کے نیچے، تیرے بستر کے نیچے جہاں پر تیری چرپائی ہے وہاں پر خزانہ ہے، جلدی سے نکال لے۔ وہ شخص بھاگا گیا، خزانہ نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد میں ایک دوسرا شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت، خواب میں دیکھا کہ میری چرپائی کے نیچے بہت آگ جل رہی ہے، کیا کروں؟ کہنے لگی جا جلدی سے اپنے گھر کو جلدی سے خالی کر دے، گرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی طالب علم نے پوچھ لیا کہ حضرت، یہی خواب من وعن، ایک شخص نے سردی میں آپ سے پوچھا تھا، 6 مہینے پہلے پوچھا تھا، آپ نے اس کو مالا مال کر دیا تھا، اور یہ شخص آپ سے آج تاریخ میں خواب پوچھ رہا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے جا گھر کو خالی کر دے، کیوں؟ کہ اس سے نقصان ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص گیا، اس نے گھر کو اپنا خالی کیا، اپنے بچوں کو باہر نکلا، گھر فوراً گر گیا۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شخص نے وہ خواب دیکھا تھا تو سردی میں دیکھا تھا، سردی میں آگ محبوب ہوتی ہے، لوگ آگ جلاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیکتے ہیں، تو اس میں آگ کا دیکھنا ایک خوشی کی علامت تھی، اس لیے میں نے اس کی تعبیر دی۔ لیکن گرمی میں لوگ آگ سے بھاگتے ہیں، دور ہٹتے ہیں، اس سے بچتے ہیں کیونکہ گرمی کی شدت ہے۔ اس شخص نے خواب گرمی میں دیکھا۔ بہرحال علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طالب علم گیا اور جا کر کہا کہ ایک شخص نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کا 5 اشارہ کیا۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ تو خواب کسی ایک آدمی نے دیکھا۔ کہا کہ نہیں، یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ کسی بڑے عالم کا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بڑا عالم اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ طالب علم چپ چاپ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ خواب کسی بڑے عالم نے دیکھا اور وہ نام معلوم کرنا چاہتے ہیں، میں نے تو نہیں بتایا، آپ نے بولا تھا کہ راز رکھنا ہے۔ کہا کہ جاؤ، ہاں امام مالک نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قاصد دوبارہ سے آیا اور علامہ ابن سیرین سے کہا کہ حضرت، یہ خواب تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہو کہ آپ کی زندگی کے 5 دن یا 5 گھنٹے یا 5 سال 5 مہینے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے قرآن کی 5 آیتوں کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے،
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کیسا ہے کس طرح کا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل تم میں کیا کمانے والے ہو, تم مالدار بننے والے ہو غریب بننے والے ہو, تمہارا دیوالیہ نکلنے والا ہے یا تم کروڑ پتی بننے والے ہو, اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور تم کل کہاں مرو گے, تمہیں کہاں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے, اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ان اللہ علیم خبیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان 5 آیتوں کی طرف اشارہ ہے. کہتے ہیں کہ طالب علم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ نے جو خواب دیکھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا ہے کہ بھائی یہ زندگی اور موت کا علم میرے پاس نہیں ہے, یہ تو اللہ کے پاس ہے چونکہ قرآن میں. اسی طرح سے جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے, مل اسلام ومل ایمان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. آپ چنانچہ وہ کی تفصیلی روایت موجود ہے, لیکن اس میں ایک سوال جبریل علیہ السلام نے متی الساعہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المسئول عنہا بعالم من السائل. تو قیامت کب ہوگی, کہاں ہوگی, کیسے ہوگی, کس طرح, اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جی آج کل تو اسکین کرنے کے بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, یعنی لڑکا ہے یا لڑکی, تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن یاد رہے یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یعنی جنس پتہ چل جاتی ہے, لیکن اس جنس کی کیفیت کیسی ہوگی آج تک کوئی کمپیوٹر نہیں بتا سکتا. یہ بیٹا گمراہ کرے گا لوگوں کو, یہ کیا بنے گا, یہ صحت مند ہوگا, یہ تندرست ہوگا, یہ بیمار ہوگا, یہ پریشان ہوگا, اس کا علم کسی کے پاس نہیں. یہ بیٹی دنیا میں آئے گی, یہ بیٹی جب دنیا میں آئے گی کتنے لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے گی, کتنے لوگوں کو رہنمائی کرے گی, کتنے لوگوں کو گمراہ کرے گی, اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. یہ بیٹا پیدا ہوگا, یہ مالدار ہوگا, امیر ہوگا, غریب ہوگا, یہ کیسے ہوگا, اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, کسی کمپیوٹر کے پاس نہیں. بہرحال دوستو بتانا یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. ہمیں چاہیے کہ آج اپنے اعمال کو بہتر کریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کل ہمیں کیا کمانا ہے, ہمیں کب مرنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.